اللہ نے ایک اور حکم بھی دیا ہے کہ جب اللہ کو مانتے ہو تھوڑی سی توجہ کرو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ کو مانتے ہو تو جو اللہ کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، کبھی اس کو اپنا دوست نہ بناؤ. آپ کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، کبھی اس کو دوست نہ بناؤ. ان میں ایک تو شیطان صاحب آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانا. دوسرے یہ یہودی آ جائیں گے، نصرانی آ جائیں گے، دوسرے جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، جن کا کام ہے مسلمانوں کا خون بہانا، جن کا کام ہے بچوں کو مارنا، جن کا کام ہے خواتین کو مارنا، مسجدیں گرا دینا، ہسپتال گرا دینا. ان کی محبت دل میں پیدا نہ کرو. یہ کون کہہ رہے؟ اللہ. اور فرما رہے آپ کا بھی دشمن، میرا بھی دشمن، پھر ان کے ساتھ محبت کرتے ہو. آپ کا بھی دشمن ہے، مجھے بھی نہیں مان رہا، وہ میری بات نہیں مان رہا، پھر اس کے ساتھ. اگر اس طرح بھی انسان واقعاً صحیح ہو جائے، اس طرح کا اگر رویہ رکھے، پوری دنیا میں ٹھنڈ پڑ جائے، ان کے کاروبار نہ چل سکے، ان کا نظام نہ چل سکے، وہ پھر چلنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے. نتیجہ یہ ہے کہ برائیاں اپنی اپنی جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. تو یہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا تھا کہ اس وقت اکیلے تھے، چچا کے گھر میں رہتے تھے، والد فوت ہو گئے تھے، تو چچا کو بھی باقاعدہ کیا کیا ہے؟ مقابلہ کیا ہے، لوگوں کا بھی مقابلہ کیا ہے، پوری قوم کا مقابلہ کیا، پورے خاندان کا مقابلہ کیا. اس زمانے میں جتنے لوگ تھے سب کا مقابلہ کیا، ان کے بتوں کو بھی توڑ دیا، اور جا کے کلہاڑا جو ہے وہ ایک بڑے بت کے اوپر رکھ دیا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے کون نہیں. وہ کہیں گے وہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ بندہ خدا بول نہیں سکتا، تو اس کو ہم نے خدا کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو یہ سمجھانے کے لیے ان کو آگ میں جلایا گیا، سب کچھ کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ابراہیم کو اسوہ حسنہ بنانا 2 دفعہ ذکر کیا ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 1 دفعہ ذکر کیا ہے. ان کے لیے 1 دفعہ ہے، ابراہیم کے لیے 2 دفعہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نمونہ کاملہ ہے، ہر کسی کو چھوڑ دیا. کتنی بڑی ذات تھی ابراہیم کہ جب کھانا کھانے کے لیے ایک شخص آ کے بیٹھا ہے تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، تو کہا بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو ظاہر کہ اٹھ کھڑا ہوا. تو اللہ نے فرمایا میری مخلوق ہے، میں نے تو پیدا کیا ہے نا اس کو. اگر بسم اللہ میری نہیں پڑھتا تو جو آپ کے پاس غذا ہے وہ تو میری دی ہوئی ہے. پھر جلدی جلدی دوڑے، ان کو پکڑ کر لے آئے، معذرت کی اور ان کو کھانا کھلایا. تو گویا کہ وہ اللہ کو نہیں بھی مان رہا، تب بھی اس کے ساتھ وہ رواداری سے، محبت سے نہیں، اس کو اپنا ولی نہیں بنا رہے، رواداری سے کام لے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. اور کھانا کھلانا اتنا ضروری ہے کہ اگر کتا پیاسا ہو اور آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے جس سے وضو کر سکتے ہیں، وضو کرنا ناجائز ہے، ناجائز. کتے کو پانی پلاؤ اور وضو نہ کرو، تیمم کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا ہے. تو یہ تو پھر بھی انسان ہے نا، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتا. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے کام ہوں گے تو لوگ پھر اللہ کی طرف دوڑے آئیں گے. وہ کہیں گے ہاں اللہ اتنا پیار کرنے والا ہے کہ میں اگرچہ اللہ کو نہیں مانتا پھر بھی اپنے نبی کو کہا ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی عزت کرو. مشہور واقعہ ہے، سنتے ہیں کہ ایک یہودی کے ساتھ مولا کا معاملہ تھا تلوار وغیرہ کا. تو جب تلوار جو ہے وہ دے دی گئی یہودی کو، تو اس وقت وہ یہودی قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس گھر میں رکھنی ہے. کہ وہ شخص جو اس وقت گویا کہ خلافت پر ہے، وہ شخص جو اس وقت تمام مسلمانوں کا سربراہ ہے، وہ جج کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور جج کو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھانے کے لیے، تلوار کے لیے قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو نتیجہ یہ ہے کہ تلوار جب اس کو دی گئی، ان کے فیصلے کو دیکھ کر اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا اور وہ اسلام لے آیا. تو اصل اللہ یہ چاہتا ہے کہ محبت کے ذریعے لوگوں کو کھینچو.